نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ کافر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کے ارادے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا ایک آدمی کھڑا کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ پھر قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے ملک شام کی طرف اور شہر دمشق ہوگا، مسجد کے مینار پر اتریں گے، فجر کا وقت ہوگا، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نمازیں پڑھائیں گے، مصلی سنبھالیں گے۔ پھر دجال آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال کیسا ہوگا؟ دجال کانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی طاقت دی ہوگی کہ دائیں ہاتھ میں اس نے جنت بنائی ہوگی، بائیں ہاتھ میں اس نے جہنم بنائی ہوگی۔ وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ جو نیک اور پرہیزگار ہوگا وہ کہے گا تو ہمارا رب نہیں ہے، تو شیطان کانا دجال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو قتل کر کے وہ جہنم میں اپنے بائیں ہاتھ میں ڈالے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ٹھنڈی کر دیں گے۔ اور جو کافر ہوگا اللہ کا دشمن ہوگا، اللہ کے دین کا، نبی علیہ السلام کا دشمن ہوگا، وہ کہے گا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہ دجال اٹھا کر دائیں ہاتھ جنت کے اندر ڈال دے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت اس کے لیے جہنم ہوگی۔ پھر وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ مدینے اور مکے کی طرف جب وہ آئے گا، رب العالمین نے مکے اور مدینے کی گلیوں میں فرشتوں کا پہرا لگایا ہوگا۔ فرشتے اس کو مار مار کر مدینے اور مکے سے بھگائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے مدینہ اور مکہ کے، عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ پھر اس پارے کے اندر جوج مجوج کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے دیوار مقرر کر دی، وہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، پھر وہ صبح سے لے کر شام تک اس دیوار کو وہ چاٹتے ہیں۔ شام کو وہ دیوار پتلی ہو جاتی ہے۔ جو ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو آؤ چلے، صبح پھر آئیں گے، پھر دیوار کو چاٹیں گے۔ پھر جب وہ دوبارہ صبح آتے ہیں رب العالمین اس دیوار کو پھر ویسے ہی حالت میں کر دیتے ہیں۔ پھر ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ اس کا نام انشاءاللہ رکھیں گے۔ جب وہ دیوار کو چاٹ رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا سردار کہے گا اب صبح آئیں گے، چلو پھر چاٹیں گے۔ وہ جب واپس جانے لگیں گے، وہ جو بچہ ہوگا انشاءاللہ وہ دیوار چاٹ رہا ہوگا، جو اس کا باپ ہوگا وہ کہے گا چل اب کل آئیں گے انشاءاللہ دیوار چاٹیں گے۔ وہ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے جب صبح آئیں گے دیوار ویسے ہی پتلی ہوگی، وہ دیوار کو چاٹیں گے، توڑیں گے، پھر وہ آئیں گے سمندر کا سارا پانی پی جائیں گے، انسانوں کو کھا جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان کی طرف وہ تیر ماریں گے، تیر اوپر آئے گا پھر نیچے گرے گا، خون کی حالت میں تیر ہوں گے۔ وہ منہ سے کہیں گے ہم تو دنیا والے کے اوپر بھی غالب آ گئے، ہم اوپر والے کے اوپر بھی غالب آ گئے۔ رب العالمین غصے میں آ جائیں گے، ان کی گردن میں ایک رب العالمین پھوڑا نکالے گا، ایک پھوڑا نکلے گا، ساروں کے پھوڑے نکل جائیں گے اور ان کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جو بھی جانور ہوگا وہ ان کو کھا کھا کر اتنا موٹا ہو جائے گا، چربی چڑھ جائے گی، ان کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہوگی۔
پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت کریں گے۔ پھر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے معنی ہے دسترخواں۔ کافر آئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ رب العالمین سے کہیے کہ ہمارے لیے دسترخواں لگوائیں، اس کے اوپر ہمارے لیے کھانے لگوا دیں، جو کھانے ہمیں پسند ہیں وہ ہمارے لیے لگوا دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ رب العالمین سے تم نہیں ڈرتے؟ وہ کہیں گے اگر تم سچے ہو عیسیٰ، پھر اپنے رب سے کہو ہمارے لیے کھانے لگا دو۔ عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے دعا کریں گے، ان کے لیے کھانے لگا دیے جائیں گے۔ اس صورت میں دسترخواں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر اس صورت میں وضو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو کوئی مومن مسلمان وضو کر کے دعا پڑھتا ہے، رب العالمین اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر غسل کے بارے میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو غسل ہے جو عام غسل ہم کرتے ہیں، ایک غسل ہے غسل جنابت۔ وہ ان 2 غسلوں کے بارے میں رب العالمین نے ذکر کیا۔ بات لمبی ہو جائے گی، مختصر وقت ہے۔ پھر رب العالمین نے سورت کے اندر تیمم کے بارے میں ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام لشکر لے کر جا رہے تھے، ایک جگہ پر پانی کی کمی ہوئی، پانی صحابہ کرام کو نہیں مل رہا تھا۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول پانی نہیں مل رہا، ہم نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مٹی کا ٹیلا لے کر آؤ۔ ایک مٹی کا ٹیلا لے کر آئے، نبی علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے اوپر ہاتھ مارے، ہاتھ مار کر اپنے ہاتھ دونوں جاڑے، اپنے چہرے مبارک پر پھیرے، پھر اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر پھیرا، پھر اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر پھیرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر تمہیں پانی کی قلت ہو، مجبوری ہو، پانی نہ ملے، تم تیمم کر لیا کرو، اس کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم بیمار ہو، کسی زیادہ مجبوری کے اندر ہو، تمہارے اوپر غسل جنابت واقع ہو گیا ہے، تو تم تیمم کر لیا کرو، تمہارا غسل جنابت بھی ہو گیا اور تمہارا وضو بھی ہو گیا۔ یہ کب؟ جب مجبوری کوئی زیادہ ہو، پانی کی قلت ہو، پھر تیمم کرنا جائز ہے۔ اگر پانی ہو، طبیعت صحیح ہو، ساری باتیں ہوں، پھر تیمم کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان کیا، یعنی کہ اگر ہم نے قسم اٹھائی ہے، اس کو پورا نہیں کیا تو اس کا کفارہ ہے۔ جس طرح ہم نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کل تیرے پیسے دے دوں گا، لیکن پیسے نہیں دیے، یا میں قسم کھاتا ہوں کہ کل تیرا یہ کام کر دوں گا، لیکن وہ کام نہیں کیا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا کفارہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 مسکینوں کو کپڑے خرید کر دینا، اور دوسرا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور تیسرا اس کا کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنا، اور چوتھا اس کا کفارہ ہے 3 نفلی روزے رکھنا۔ یہ قسم کا کفارہ ہے میرے بھائیوں۔ قسم اٹھانی ہے تو کس کی اٹھانی ہے؟ قسم اٹھانی ہے تو ایک اللہ کی قسم اٹھانی ہے۔ اگر قسم اٹھاؤ تو اس کو پورا بھی کرو، یہ نہ ہو کہ میرے بچوں کی قسم، یہ نہ ہو کہ میرے والد کی قسم، یہ نہ کہو کہ میری بیوی کی قسم۔ یہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اگر قسم اٹھاؤ تو ایک اللہ کی قسم اٹھاؤ اور اس کو پورا بھی کرو، اگر نہ پورا کیا پھر اس کا کفارہ ہے۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا، کل قیامت کا دن ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو
اور حضرت مریم کو اپنے سامنے بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے ان کو کہا، ان لوگوں کو کہا کہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے رب ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ تم اپنے رب کے ساتھ شرک کرو، ہم نے ان کو کبھی یہ بات کہی نہیں، ہم نے تو صرف یہ کہا اللہ کی طرف آ جاؤ، وہ اکیلا ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ اگر تم اس کی طرف نہ آئے تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری قبر بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، میں نے ان کو کبھی نہیں کہا، میں نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہو، میں نے تو ان کو یہی کہا اللہ تعالیٰ کل بھی اکیلا تھا، آج بھی اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا رہے گا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کی کسی کے شادی ہوئی، وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا رہے گا۔ پھر رب العالمین کہیں گے ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ پھر اس بارے کے اندر سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں ذکر کیا، قربانی کا جانور کس طرح کا لینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ اس کا سینگ ٹوٹا ہو، نہ اس کا کان کٹا ہو، نہ وہ کانا ہو، نہ وہ لنگڑا ہو، نہ وہ بیمار ہو، اس کے سینگ بھی صحیح ہو، اس کی آنکھیں بھی صحیح ہو، اس کے کان بھی صحیح ہو، اس کی ٹانگیں بھی صحیح ہو، وہ چاہے بکرا ہو، وہ چاہے چھترا ہو، وہ چاہے بیڑا ہو، جس کلر کا بھی ہو، لیکن وہ اس کی طبیعت بھی صحیح ہو، نہ وہ کانا ہو، نہ وہ کانا ہو، نہ وہ لنگڑا ہو، صحیح ہو، خوبصورت ہو، وہ قربانی کے لیے جانور لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سپارے میں یہ مین جو باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، اور بھی کئی باتیں ہیں لیکن وقت مختصر ہے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا